ایک 350 ارب کا جو بل پیش کیا ہے، اور بل جیسے کہ کوئی بھی بل ہوتا ہے وہ آپ کی جیبوں سے ہی نکلنا ہوتا ہے یہ پیسہ. کئی چیزیں ہیں جو ایک عوام میں کنفیوژن ڈالنے کے لیے اور تھوڑا سا عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے یہ بار بار جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پہلی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے کہا کہ 700 ارب کے آپ ٹیکسز لگائیں، ہم نے صرف 350 ارب کے لگائیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ کرنٹ فائنینشیل ایئر سے لاگو ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ باقی جو 5.5 مہینے رہ گئے ہیں یہ اس میں انہوں نے یہ کلیکشن کرنی ہے. تو یہ پورے سال کا نہیں ہے. اگر یہ پورے سال پہ اس کو ایکسٹرپولیٹ کریں گے تو وہ شاید 700 سے بھی زیادہ بڑھ جائے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو چیزیں اگری کی ہیں اس میں سے وہ بھی ایشوز ہیں جو کہ جون میں انہوں نے کرنے. تو ایک تو پرائر ایکشن کے لیے جو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے جو کرنے تھے وہ تو کل انہوں نے پیش کر دیے. لیکن وہ چیزیں جو اس چیز کو تسلسل دینے کے لیے چاہیے وہ جون میں بھی آپ کے اوپر یہ نزلہ اور گرنے والا ہے. یہ کہاں کی لاجک ہے کہ کہتے ہیں جی ہم نے صرف دوائیوں کا جو انپٹ ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے. تو دوائیاں کیا صرف جو امیر لوگ ہیں یا صرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ کھاتے ہیں اور عام آدمی بیمار نہیں ہوتا؟ تو جیسے جیسے حالات ہو رہے ہیں اس میں تو لوگ اور بیمار سے بیمار تر ہوتے جاتے ہیں. تو اس کو اس کیٹیگری میں ہی نہیں ڈالتے کہ جی یہ عام لوگوں کے پر جائے گا. پھر کہتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہے. تو جب سیلز ٹیکس ایڈجسٹیبل کہہ رہے ہیں تو آپ خود مان رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ کنزیومر کو پاس آن ہوگا، کیونکہ سیلز ٹیکس کا تو کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ انٹرمیڈیریز نہیں دیتے، وہ ایڈجسٹ کر کے نیچے پاس کرتے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی آخری جو کنزیومر ہے اس کو یہ دینا ہوتا ہے. تو یہ ایڈجسٹیبل ٹو دا کنزیومر ہے کہ یہ سارا کا سارا بوجھ ان کے اوپر آنا ہے. تو چاہے وہ را مٹیریل ہو، چاہے وہ پیکیجنگ ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ پروسیس کا کوئی اور حصہ ہو، یہ سب کے سب آپ کی دوائیاں جو انہوں نے 12 دفعہ جن کی قیمتیں ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں بڑھائی ہیں، وہ اس سے ان کا جو ہے وہ سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ابھی اور بیماروں کو اور بیمار کرنے کا یہ ایک پروگرام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جو کہ ہسٹوریکلی کبھی بھی ٹیکسیبل نہیں رہیں. اب بچوں کا دودھ جو ہے، اب بچوں کے دودھ کو پہ اس وقت یہ ٹیکس لگانا، یا بچوں کا جو کھانا ہے اور یہ اس کا را مٹیریل بھی تو صرف یہ نہیں کہ جو امپورٹڈ ہے، جو پاکستان میں بھی بنتا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا کے انہوں نے یہ انشور کر دیا ہے کہ بھائی آپ کی اب مائیں جو ہیں جو گھر چلا نہیں سک رہی تھی، جن کے بچے ہیں جو کہ جن کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس کا آٹا چینی دال وہ کریں، اب ان کے بچوں سے بھی وہ جو ہے وہ دودھ چھین رہے ہیں. تو کس سیکٹر کو آپ چھوڑیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ واقعی عوام کا؟ آپ نے ڈبل روٹی پہ لگا دیا، آپ نے نان پہ لگا دیا، آپ نے شیرمال پہ لگا دیا، اور آپ نے وہ بیچارے جو تندور والا ہے اس کو صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ وہاں ایف بی آر والا پہنچ ہی نہیں سکتا، جہاں کلیکشن اس کو جو ہے کرنا مشکل ہے. اگر وہ پاسبل ان کے لیے ہوتا تو یہ تندور پہ بھی لگاتے، وہ جا کے دور دور کے دیہاتوں تک بھی یہ ٹیکس لگاتے. لیکن صرف کلیکشن یا جو چیزیں کچھ اب انہوں نے چھوڑ دی ہیں. کل تو جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ ہم نے جو کھلا گوشت ہے اس پہ بھی نہیں لگائے. میں نے کہا ان کو کہنا تو یہ چاہیے کہ ہم نے آکسیجن پہ آپ کا ٹیکس نہیں لگایا، آپ کو سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا، آئندہ شاید اس کی بھی باری آ جائے. کیا بچا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک عام آدمی کا بجٹ جو بنتا ہے مہینے کا،
اس میں سے یہ کھانا شروع کر دیں گی نا کہ اب وہ سکویز جو ہے وہ اور بڑھتا جائے. 11.5 کا تو آج کا انفلیشن ریٹ ہے. جس دن یہ حکومت جائے گی اس دن دیکھنے والی بات ہے کہ اس دن انفلیشن ریٹ کیا ہوگا. کیونکہ یہ اور میں یہ آفیشیل فگرز کہہ رہا ہوں, یہ جو ایکچوئل ہے جو آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن ایون آفیشیل فگرز کے حساب سے بھی یہ بڑھتا جائے گا. اور ریمیڈی کیا دے رہے ہیں کہ مہنگائی ہم ختم کیسے کریں گے؟ ریمیڈی یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے, جو کہ آتے ہی موجودہ گورنر صاحب جب نئے آئے تھے تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے تھے. بھائی کیوں بڑھائے ہیں یار؟ ایک تو ویسے ہی مہنگائی ہو رہی ہے, انڈسٹری ہماری چل نہیں رہی, کووڈ آ رہا ہے, آپ نے انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے. تو جی وہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس سے. بھئی یہ کلاسیکل تھیوری مانیٹری پالیسی کی جو تھیوری ہے وہ تو ایک کلاسیکل اکنامک سچویشن میں چلتی ہے نا. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں تو صحیح, جہاں آدھی ہماری پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے بائی ایٹ لیسٹ سرٹن یارڈ اسٹکس. ان کے جیب میں تو ویسے ہی پیسہ نہیں ہے. آپ پیسہ کھینچ کس کا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر تنخواہ دار کا بھی جو ہے, جو مڈل کلاس ہے, اس کے پاس بھی ڈسکریشنری انکم نہیں ہے. یہ تو جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کن چیزوں کی ہوتی ہے. بھائی میں نے جانا ہے گھومنے, یورپ جانا ہے, پیسے نہیں ہیں, چلو اب میں نہیں جاؤں گا. لیکن روٹی خریدنی ہے, آٹا خریدنا ہے, یا جو ہے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, یا علاج کرانا ہے, یا دوائیاں خریدنی ہیں, اس کی تو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہوتی نہیں ہے. تو اگر آپ ان کے جیب سے پیسہ اور جو ہے وہ کھینچ بھی لیں گے تو جو چیزیں انہوں نے لینی ہیں تو وہ لینی ہیں. آخر میں تو لوگ اب اس پوائنٹ پہ آئیں گے نا, یا آپ کو ماریں گے یا ہمیں ماریں گے یا اپنے آپ کو ماریں گے, کیونکہ ڈسپریشن کی طرف ہم ان کو پش کیے جا رہے ہیں. تو جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں یا تو یہ ہے کہ پورا سسٹم کو جو ہے وہ ہم نے ٹمبل اوور کرنا ہے کہ لوگ نکل آئیں, لوگ باہر, انارکی پھیل جائے, وہ تو ایک الگ بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ لوگوں کو اس حد تک دیوار سے نہ لگائیں کہ جو ہے وہ آپ کے لیے ملک چلانا جو ہے دشوار ہو جائے. کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں آپ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے تو کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ ریگولرائز ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہاں تو چیف جسٹس صاحب باقی پوری دنیا کے گھر گرا رہے ہیں, تو آپ کا بھی گرانا چاہیے. لیکن نہیں, آپ ایک الگ کیٹیگری ہے. اگر رولرس ایک الگ کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو تو پرواہ ہوگی نہیں. وہ تو کہیں گے ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, پریس لکھتی رہے, میڈیا لکھتی رہے, اپوزیشن چیختی رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ٹیفلون کوٹیڈ ہیں اور ان کو بس ایک چیز سے ڈر لگتا ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں, جن کے سہارے وہ یہاں تک آئے ہیں, اگر وہ نہ پیچھے ہٹیں باقی سب خیر ہے. تو یہ ڈیٹیلز تو بہت ہیں, آپ لوگوں نے آج چھاپے بھی ہیں اس پہ. وی کین گو تھرو ایچ ون آف دا کیٹیگریز, لیکن میرا خیال ہے کہ اس اسٹیج پہ اتنا کہنا کافی ہے اس ایشو پہ. دوسرا ایک ایشو جو کل بھی ہم نے اسمبلی میں بھی ہائی لائٹ کیا, دونوں اکٹھے ہو گئے تو ایک کلیئرٹی نہیں آئی. کل انہوں نے آرڈیننسز 6 آرڈیننسز جو کہ ایکسپائر ہو چکے تھے ان کو جو ہے ایکسٹینشن دی ہے. اب کوئی بھی چیز جو کہ ایکسپائر ہو چکی ہو وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے کل بھی کہا کہ یہ ایسا ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے, اس کو پھر قبر کھود کے اور پھر اس میں سانس ڈالتے ہیں کہ جی نہیں اب آپ زندہ ہو. یہ ایکسپائرڈ آرڈیننس کی ناٹ بی ریوائیوڈ. کوئی کانسٹیٹیوشن میں اس کا اس قسم کا کوئی آپ ان کے پاس لوپ ہول نہیں ہے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں کرتے, تو اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں. تو جو اس وقت قوانین انہوں نے کل ایکسٹینڈ کیے وہ تمام کے تمام جو ہیں
وہ اللیگل ہیں، ان کا جو افیکٹونیس ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی خط لکھا ہے آج کہ جی، اور یہ کاپیز بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، کہ یہ مینیفیسٹلی غلط تھا، آپ نے یہ الاؤ ہی نہیں کرنا تھا۔ اور ہم نے جب اپوزیشن نے ان ایشوز کو اٹھایا تو آپ نے اس کو بلڈوز کر کے، اگنور کر کے اور آگے بڑھ گئے۔ یہ کویسچنیبل لاز ہیں، یہ لاز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے انیکٹ ہو کے نہیں آتے۔ جو ان کا یہ طریقہ واردات ہے وہ تو اب آئی ایم ایف کو بھی پتہ چل گیا ہے، تو وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ آرڈیننس ہمیں نہیں ٹرخایا کرو، تم اسمبلی میں لے کر آؤ یہ چیزیں اور وہاں سے پاس کرو، پھر ہم مانیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بھی جو پوری ایکسرسائز ہو رہی ہے کل سے لے کے بجٹ کے حساب سے، وہ بھی اس لیے کہ یہ مجبور ہیں، ورنہ تو یہ آرڈیننس سے آگے بڑھنے کا ان میں کوئی طریقہ نہیں۔